السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 2-3 ایشوز پہ بات کریں گے. اب تو ان اینکروں نے بھی کہنا شروع کر دیا جو پچھلے 8-10 مہینے سے پروٹیکٹ کر رہے تھے حکومت کو یا کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف تھے، لیکن موجودہ حکومت کو کوئی نہ کوئی کلین چٹ دینے سے باز نہیں آتے تھے. اب انہوں نے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو PTI کے استعفے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. توشہ خانہ اور زرداری کا کیس معاف ہونا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. اور 1-2 ایشو اور ہیں جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اپنی حکومت کو لتاڑنے کی کوشش کی ہے. انٹریکٹ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید کی ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. پھر سلمان شہباز کی جو ٹویٹ تھی اس پہ بات کی ہے، اس پہ بات کریں گے. شروع ہم کرتے ہیں PTI کے جو استعفے ہیں اس کے اوپر. PTI کے استعفوں کے حوالے سے ہم نے جس طرح کل بھی بات کی تھی اس کے اوپر کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ آج ایک خبر ہے کہ پارلیمان میں وہ آنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے ان کے MNA ٹکٹ بھی جو ٹکٹ کروا چکے تھے بائی ایئر آنے کے لیے یہاں پہ، جو انہیں کہا گیا تھا. لیکن دوسری طرف راجہ اشرف صاحب جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی، جنہوں نے آج تک آئین کو سامنے رکھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ساروں کے بھی قبول کر سکتے ہیں. ہم نے جس کے سنا تھا، جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا ان کے قبول ہوئے. جن کے بارے میں ابھی شک ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں استعفے دیں، یہ پتہ نہیں، پہلے تو راجہ پرویشر صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سے بندے ہیں جو سوچ رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے ویسی ہوا میں اڑائی ہے بات اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن پھر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی 70 کا بھی ہم قبول کر لیں گے، تو دوسری طرف آپ بالکل الگ بات کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہیں PTI والے وہ سوچ رہے ہیں. یہیں سے آپ پکڑے جاتے ہیں کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں اور اگر ابھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے استعفے قبول کریں بقول، اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی 70 کو بھی ہم قبول کر لیں گے؟ یہ چیز. اور دوسرا، ان کی جو استعفوں کے حوالے سے جو ڈر ہے اور خوف ہے کہ PTI کا جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ مانوں تو تب کہتے ہیں کہ نہ استعفے قبول کروں تو تب شور اٹھتا ہے، نہ کروں تب شور اٹھتا ہے. جناب، ان کی طرف سے مسلسل 10 مہینے سے شور اٹھ رہا تھا کہ ہمارے استعفوں کو قبول کیا جائے. آپ کو سوٹ نہیں کرتے تھے، آپ نے نہیں کیا تھا. ان کے شور کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی. لہٰذا یہ کہنا قبول کروں اور نہ کروں شور اٹھتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اپنے پچھلے 10 مہینے کا ریکارڈ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ نے شور کے اوپر کتنا آپ کو اثر ہوا تھا. جب استعفے منظور کرتا ہوں، یہ جو انہوں نے PTI کے بہت سے ارکان ہیں وہ بھی کہہ رہے سوچ رہے ہیں. چاہتا ہوں کہ جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے تو وہ اسمبلی آئیں. اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں باقی بھی قبول کر لوں گا، دوسری طرف پھر کہہ رہے ہیں کہ جن کے استعفے قبول نہیں ہے وہ اسمبلی آئیں. اگر وہ اسمبلی آنے کے لیے تیار تھے تو آپ نے ایک اجلاس آگے لے کے چلے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ تو تھا ایک ایشو. دوسرا ایشو ہے جناب، جو الیکشن کمیشن کے اوپر بات کی ہے پرویز الہی صاحب نے، جو میرے خیال میں جسٹیفائڈ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو بنایا ہوا نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے. موجودہ حکومت کی پوری کوشش یہ ہے جس طریقے سے وہ مذاق بنا رہے ہیں احد چیمہ صاحب کا نام دے کر اور دوسرے جتنے نام دے کر، یہ نہ دینے والی باتیں ہیں. کم از کم PTI کی طرف سے جو نام آئے تھے اس میں ایک تو خواجہ آصف صاحب نے بھی تعریف کی، ناصر کھوسہ صاحب کی. پھر جن کی تعریف نہیں بھی ہوئی، کسی کا مذاق اس طرح نہیں اڑایا گیا کہ کسی کو سزا دی گئی ہو احد چیمہ صاحب کو، یا کسی کو کوئی کیس میں آئے اور ان کا نام دے دیں، تو جس کے حوالے سے سب کا سٹینڈ پتہ ہے کہ ان کا موقف کیا ہے اس کے اوپر. عمران خان صاحب کا ان کا نام دے کے یہ چڑھانے والی بات ہے. تو یعنی کہ مبینہ طور پر PDM اور خاص طور پہ نون لیگ جو ہے وہ یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لیٹ دا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کہ کون CM بنے گا. تو اس کے اگینسٹ یا اس کے جواب میں جو پرویز الہی صاحب نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس کو نہیں مانیں گے، عدالت چلے جائیں گے. بات ان کی ویلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف عدالت میں بھی گیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے بھی سنائے ہوئے ہیں. تو صرف یہ جو آج 7 انہوں نے بڑے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے 7 میں نوٹیفیکیشن جاری کر کے، یہ صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمیں عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہم نے نوٹیفیکیشن دے دیا، کلیئر کر دیا. تو یہ پوری ایک پلاننگ ہے. اور جس الیکشن کمیشن پہ اب تو ہر بندہ سوال اٹھا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے میرے خیال میں جو پرویز الہی صاحب کا جواب ہے وہ بالکل سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کیوں دیا. اور آگے جو ایک بات کی ہے وہ اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ میں جب اپنی باری آئی ہے تو 1947 تک کا جو ریکارڈ اور اس کے بعد کا ریکارڈ تھا وہ دکھانے سے بالکل قطعاً انہوں نے معذرت ایک قسم کی کر لی ہے.
تو انہوں نے کہا جی یہ کلاسیفائڈ ہوتا ہے، اس کو ڈی کلاسیفائڈ نہیں کیا جا سکتا ریکارڈ کو، یہ تو ریاست کو ملتے ہیں تحفے. تو وہ پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب کے توشہ خانے کا تھا، اگرچہ ان کی حکومت بھی نہیں دینا چاہ رہی تھی، لیکن جب ان کے نام سامنے آتے ہیں یا ان کے ناموں کو چلا جاتا ہے، ٹی وی پہ تشہیر کی جاتی ہے، ججز نے کہا کہ ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ پھر وہ بحث ہوتی ہے، یا اٹارنی جنرل نے بھی ججز کو کہا. تو یہ وہ کیا تھا، وہ جو پورے پروگرام چلے تھے گھڑیوں کے اوپر، اس کا ماڈل، اس کی دکان، اس کے اندر خانہ کعبہ، پھر مذہب کارڈ اس کو لے کے پھر سارا کچھ تھا، وہ کیا تھا. اب اپنی باری جو 2015 کا تھا وہ بھی کلاسیفائڈ تھا، جو کہ جس کو لے کے آیا گیا نومبر کا، اس کو بھی ڈی کلاسیفائی کیا گیا. تو یہ کہنا، اور اسی سے جڑا ایک اور معاملہ ہے، خبر ہر اخبار میں اس طرح سے لگی ہے کہ ٹھٹھا واٹر سپلائی کا جو کیس ریفرنس تھا نیب نے جو بھیجا ہوا تھا وہ واپس بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں کے پاس بھیجا جائے. یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے نون لیگ کے جو رہنما اہم ہیں ان کے بھی متعلقہ کو بھیجا گئے ہیں، اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نیب کی قوانین کے اندر جو انہوں نے ترمیم کی ہیں پارلیمنٹ میں آ کے، کہ وہ بھی جواب دینی ہوگا، یہ بھی جواب دینی ہوگا، اثاثے کی تعریفی ہوگی. آپ کو یاد ہے ہم اس کے پلیٹ فارم پہ سارا کچھ بتا چکے ہیں ترمیم. تو اس کو بنیاد بنا کر اب ایک اور ریلیف، یعنی ایک طرف واضح طور پہ بانگ دوہل، بلکہ میں کہوں گا ڈھیٹ پنے کے ساتھ جو ہے اس قسم کی فیورز لی جا رہی ہیں، اپنے لیے قانون بھی پاس کروائے جا رہے ہیں، سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. اور استعفوں کے معاملے کو لے کے دیکھ لیں، یا اسمبلیوں کے تحلیل کے معاملے کو، الیکشن کو آگے لے کے جانے کے معاملے کو دیکھ لیں، یا اکانومی کو بنیاد بنا کر ڈیفالٹ کو، اور یہ ایمرجنسی کی باتیں، فائنینشیل کرائسس اور پتہ نہیں کیا اس کی باتیں کرنے کو دیکھ لیں. تو عمران خان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ یہ حکومت دن بدن روز ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ ہر چیز سے ڈر بھی رہی ہے، پیچھے بھی ہٹ رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو موو کرتے ہیں اس کا جواب وہ ہے، وہ بہت ہی عجیب طریقے سے دیتی ہے. جو اسی سے ملتا جلتا تھا. لیکن ایک چیز اہم، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ جانے سے پہلے، آج 2-3 ایسے اینکر ہیں جو اس حکومت کو کلین چٹ دیتے رہے ہیں. وہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں، ایک اینکر بھی ہیں، 8 بجے پروگرام کرتے ہیں، وہ الگ ہیں. انہوں نے بھی اس حکومت کے اوپر سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. ان سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ فیصلے کیوں نہیں کرتے، آپ تو وہ کرنے آئے تھے، آپ تو کلین کرنے آئے تھے، سارے معاملات درست کرنے آئے تھے، آپ تو جتنے مسائل میں بقول آپ کے عمران خان صاحب پھنسا کے گئے تھے اس کو ٹھیک کرنے آئے تھے، تو آپ فیصلے کیوں نہیں کر رہے. تو یہ نوبت اب آئی ہے، کیونکہ اب ان کو فیور دیتے دیتے صحافت کی بھی فکر پڑ گئی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو جتنے تجزیے تھے اور جتنے ہمارے موقف تھے وہ سب غلط ثابت ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بادل ناخواستہ انہیں یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن بعض دفعہ دودھ جو ہے وہ مینگنوں والا بھی دیا جاتا ہے. 8 بجے ایک شاہد خاقان عباسی مینگنے ڈال کے دیا جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اینکر جو ہے آپ کے سامنے نون لیگ کا بندہ بیٹھا ہے کسی صحافی کے سامنے، اس کو نون لیگ سے ریلیٹڈ ہی کویسچن بنتا ہے. اب یہ نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب بھی یہ کرتے تھے آپ بھی یہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے وہ چلیں ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک کو بقول آپ کے گڈ بویا تھا یہ کہتے تھے، تو آپ نے بھی تو یہ کیا، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ہر سوال سے پہلے، تاکہ ناراض نہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ ہر چینل کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے یا اپنے ویورشپ ہے ایک قسم کا. اب تو ووٹ بینک ہی کہتے ہیں کیونکہ ٹویٹر کے اوپر بھی اب تو تجزیے چل رہے ہوتے ہیں، تو سروے چل رہے ہوتے ہیں بلکہ. تو یہ کہنا ہے کہ ہر چیز میں عمران خان مطلب ہے کہ آپ کے سامنے اگر شاہد خاقان عباسی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے شہباز شریف کا کویسچن کیا جائے گا. ایک آدھے میں ہو سکتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چیز میں انہوں نے کوالیفائر پہلے جو ہے وہ عمران خان کو رگڑا دے کے لگایا. عمران خان کو یہ خوف تھا آپ یہ کرنے، عمران خان بزدار لگایا تھا آپ نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کیا تھا. یار عمران خان صاحب کا نہ بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، نہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کس لیے سامنے تھوڑی ہمت پیدا کریں، تھوڑا کھل کے کویسچن کریں ان کو جو سامنے بیٹھے ہیں. جو موجودہ عمران خان صاحب قصہ پارینہ ہیں اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ اس وقت اپوزیشن میں ہیں. آگے آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت جو سوال ان سے بنتا ہے جو حکومت میں ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے، تو آپ بیچ میں اس طرح کر کے پیچھے پہلے عمران خان کو وہ کر کے، وہ بھی جن کا انٹرویو لے رہے تھے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار یہ اچھا کام کر رہے ہیں ویسے. تو اب میں آتا ہوں ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا جائے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ کیوں نہیں لے پا رہے. یعنی ایک قسم کا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان کی پالیسی کے اوپر
عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو یہ ثابت کیا وہ ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے اور وہ ملک تھوڑا بہتر کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ڈالر کو کھلا نہیں چھوڑیں گے اس میں مارکیٹ میں کاسمیٹک طریقے سے، یعنی اس کی پرائس جو ہے وہ 250 اصل بنتی ہے، اس پہ جب تک نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے کہتے ہیں مہنگائی بھی آئے گی اور مہنگائی آئے گی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاملات پھر آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائیں گے. ایک طرف ان کو بھرپور طریقے سے اوپر کی طرف جانا چاہیے، لیکن جس طریقے سے اس طرح چل رہے ہیں ڈار صاحب کی پالیسی کے حوالے سے، تو جو معاملات کبھی سیدھے نہیں ہوں گے. یہ عدم اعتماد ہے ایک قسم کا. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم اور سینئر نائب صدر، ابھی تک پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اب تو مریم نواز شریف صاحب بنی ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک اپنی حکومت کو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ فیصلے نہیں لے رہے. پھر انہوں نے کہا غلط فیصلے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف نے بھی اچھا یہ تو تھا. انہوں نے پھر بعد میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی اسی طرح کی باتیں کی اور اپنی حکومت کے اوپر ٹکا کے تنقید کی ہے. اور انہوں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ کوئی اس طرح کی ٹیکنوکریٹ حکومت یا اس حکومت کی موجودہ حکومت کی مدت پوری کرنے کے والے سے کوئی قانونی راستہ نہیں نکل سکتا. یہ ہے. اب تھوڑا سا میں جس طرح میں نے پہلے 2 اینکرز کا بتایا ہے کہ وہ اس وقت موجودہ حکومت کو صحیح رگڑا لگانا شروع کر دیا. ایک حامد میر صاحب نے ایک بات کی ہے آج جو کہ سوچنے والی بات ہے. اور کہا جی کچھ لوگ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حامد میر صاحب کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، لیکن آگے اگلی بات بھی سن لیں. اور کہا جی تاکہ ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو موجودہ فائنینشیل کرائسس کا بہانہ لگا کے موجودہ حکومت کی ٹرم کو بڑھا دیا جائے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ حامد میر صاحب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کا اشارہ کس طرف ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.